البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، نظام کو بدلنا، اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا، یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلانیہ مقصد اور ہدف۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی، سنو اور عمل کرو۔ حضور کے لیے وہ ایبسولوٹلی تھی، جو حکم دے ماننا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں، نبی ہے، معصوم ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سنو، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو، بس سمع و طاعت فی المعروف، لیکن ہوگی سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے۔ There's not to reason why, there's but to do and die۔ فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے، جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ وہ فوج ہوگی، جو حکم دیا کرو، ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ جماعت اس نظم کے ساتھ، اور اس نظم کے لیے بنیاد بیعت، دنیاوی تری تنظیمیں، ایسوسیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز، اور 4 آنے کی ممبری والی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے۔ نہیں، یہ حزب اللہ کی بنیاد بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ تو میں بیان کر رہا تھا، نمبر 1، ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، دین کے پورے نظام کو قائم کرنا۔ نمبر 2، ڈسپلن، سمع و طاعت۔ نمبر 3، ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، گوریلا وارفیئر کے ذریعے، فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے، کون سا راستہ ہے؟ اگر آپ کا راستہ حضور کی سیرت سے ماخوذ نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، یو ول بی لاسٹ۔ یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا ہے، صرف۔ اب بھی ہونا ہے، جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں، پوری دنیا پر ہونا ہے، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا۔ یہ دی ہوئی خبریں ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، نوع انسانی گواہ ہے۔ تو ہونا ہے، لیکن ہوگا اسی طریقے سے۔ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشدہ، اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا۔ یہ اول ہے، وہ آخر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی گفتگو سے۔ لیکن جس طریقے سے، جس عمل سے، جس طریقہ کار سے وہ پہلے منزل سر ہوئی تھی، اسی سے ہوگی۔ مانگے تانگے کے مستعار، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے سیکھ لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا، چاہے خلوص کی انتہا ہو۔ خلوص اپنی جگہ ہے، خلوص کا اجر آخرت میں ملے گا، لیکن اگر طریق محمدی اور طریق کار اور منہج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، میرا صاحب صلاۃ والسلام، اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے، اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب۔ رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں، جن کے ہاتھوں انقلاب آیا، پوری دنیا مانتی ہے، عظیم ترین انقلاب آیا۔ میں تو ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں برنارڈ شاہ کا، نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا، ہی از اے سینٹ امنگ پولیٹیشنز۔ سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتما ہے، کوئی روحانی آدمی ہے، سینٹ ہے، سادھو ہے۔ ہی از اے سینٹ امنگ پولیٹیشنز اینڈ اے پولیٹیشین امنگ سینٹس۔ ان کے اندر وہ پولیٹیشین ہے۔ تو میرا یہ جملہ ہے، میں اس ڈر سے
کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شان شایاں یہ بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. He was a revolutionary amongst the prophets and a prophet among the revolutionaries. تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس سے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا، اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو منہج انقلاب نبوی. چوتھی چیز، جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے نہیں سونگیے. یہ سونگنا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ESP کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے. لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے، مسلمان تو شمار ہوتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے، ان کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقین کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے، جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول، جھوٹ تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سونگیے. یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں 33% پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے. میں فرض کے لفظ کی تکرار کر رہا ہوں خدا کے لیے، ود آل ایمفیسس ایٹ مائی کمانڈ. جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الوداعی خطاب ہے، میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں. مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو 2-2 ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے. میں نے آج سب کو ان کو جمع کیا. بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیے، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم سمجھیے. یہ الفاظ میں نے 1954 کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشمول اقامت دین کی جدوجہد کے اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں. نہ ہوتی تو خود کو جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں آخری بات کہہ دوں، فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں. جماعت اسلامی میں یہ خرابی، تنظیم اسلامی میں یہ خرابی، JUI میں یہ خرابی، JUP میں یہ خرابی، تبلیغی جماعت میں یہ خرابی، فلاں میں یہ شارٹ کٹ، فلاں میں یہ تقسیم. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جماعت بنائیں. فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا، کوئی بات نہیں، ایک اکیلا 2 جماعت، ایک امام ایک مقتدی، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی بھی ایسے گزرے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا، کوئی پرواہ نہیں. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دے، لوگ آ جائیں. لیکن جماعت کے باہر اسلام نہیں، لا اسلام الا بالجماعت. اور بیعت کے لیے آیا، من مات فلیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا. اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو. بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دمادم زن، دمادم زن، دمادم زن، بانشہ درویشی درساز و دمادم زن. اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو، اللہ کا فضل سمجھیے. یہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ کی توفیق ہے. نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں.
اگر آپ لگے رہے تو دنیا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی، آپ اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا ہو میدان، محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بن جائے، محض کسی جماعت کا فارم پر کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے، وہ تو انٹری ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی محنت ڈالی ہے، کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنا اپنا خون جلایا ہے، کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہے، کتنا اپنا پیسہ لگایا، یہ تو اللہ جانتا ہے، کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اس کے اعتبار سے مدارج ہوں گے، مراتب ہوں گے، اونچے سے اونچے مراتب، اونچے سے اونچے۔ بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز اولئک ھم الفائزون۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، خلیل اللہ ہے، امام الناس ہے، ابو الانبیاء ہے، انہیں اخلاق تو نہیں آیا۔ موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، جن کے ذکر پر 1/13 قرآن، 550 آیتیں قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے، چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ اس معنی میں۔ حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی، جنگ کرتے، تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن انکار کیا تو 40 برس کے لیے ارض مقدس حرام یتیہون فی الارض۔ بہرحال یہ کام ہوا ہے۔ سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ محنت چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، عزم مصمم چاہیے، باقی زاد راہ اللہ فراہم کرے گا۔ اور آخرت کی کامیابی فہو المطلوب الاصلی، اصل میں ہمارا مقصود و مطلوب